بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے بہت ہی پیار ہے۔ وہ اپنے نبی کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ اس ویڈیو میں ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، دل یہ کہنے پر مجبور ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک آدمی نے ایسا کیا لفظ بولا کہ اسے فرشتوں نے یہاں سے دھکے مار کر نکالا۔ وہ آدمی پاکستان کے ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ کس طرح راتوں رات فرشتوں نے اسے مدینے سے نکالا، تمام تفصیلات اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اداؤں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، آپ کا کلام، آپ کا شعر، آپ کی جنگیں اور فتوحات، قیام اللیل، دعوت و تبلیغ، معراج، آپ کے صحابہ، آپ کی ازواج، اہل بیت، آپ کی ہجرت، اخلاق، پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی۔ آپ کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ چادر لپیٹ لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یا ہی المزمل، یا ہی المدثر کہہ کر پکارتا۔ کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر پکارا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کے محبوب کے سامنے بلند آواز سے بات کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک دیہاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے زیادہ نماز، روزے، صدقے کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن وہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اس قدر درد تھا کہ آپ بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک حبشہ کا نوجوان چکی پیس رہا ہے اور رو رہا ہے۔ آپ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک ہار کر جب میں واپس آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیستے پیستے ساری رات گزر جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کوئی قسمت ہے، میں بھی ایک گوشت کا بنا ہوا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی پر۔ آپ نے کہا، میں تمہارے مالک کو کہہ کر تمہاری مشقت کو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ اب اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہوئی، اب اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ تیسرے دن پھر یہی ماجرا ہوا۔ اب ساری رات غلام کی جگہ چکی پیستے رہے اور پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ چوتھے دن جب آپ وہاں پہنچے تو غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، آپ میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا، آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں پتا ہے مکہ میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، ایک شخص جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر غلام نے کہا، اگر آپ وہ نبی ہیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ غلام مدینہ کو چھوڑ کر شام چلا گیا۔ ایک دن خواب میں حضور کی زیارت ہوئی کہ آپ مجھے ملنے کیوں نہیں آئے۔ یہ اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔
جب یہ خبر مدینہ میں پھیلی تو مدینہ کے نوجوان مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر کہنے لگے، اے مؤذن رسول، ہمیں وہ اذان تو سناؤ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ اس صحابی رسول نے تمام صحابہ سے معذرت کی۔ اتنے میں حسین آئے، کہنے لگے، ہم آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا کی مسجد میں سناتے تھے۔ پھر حضرت بلال نے ایسی اذان دی کہ پورا مدینہ آہو بکا کرنے لگا۔ لوگ داڑھی مار کر روتے روتے مسجد نبوی کے گرد جمع ہو گئے۔ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ ایک صحابی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی انتہا تھی۔ اذان بلال کے بارے اقبال نے کہا تھا، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ خواتین و حضرات، اب ہم اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں جب فرشتوں نے ایک پاکستانی کو مدینے سے دھکے مار کر نکالا۔ اس آدمی کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے تھا۔ یہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے سید گھرانے سے تعلق رکھتا۔ اس وجہ سے اس آدمی کے علاقے میں بہت مرید تھے۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ اس آدمی نے سنایا جو اس آدمی کے ساتھ عمرے پر آیا تھا۔ اس کا نام کریم تھا۔ کریم نے بتایا یہ آدمی عمرہ پر آنے والوں کی بہت خدمت کرتا۔ 5 وقت کا نمازی، انتہائی سلیقہ مند اور بہت ہی حسین نوجوان تھا۔ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے پاکستان سے گروپوں کی شکل میں آتے، ان کے روم میں جا کر انہیں بہترین کھانا مہیا کرتا۔ اگر کوئی بزرگ بیمار ہو جاتا تو اسے اپنے خرچ پر ہاسپٹل لے کر جاتا۔ سید گھرانے کی وجہ سے لوگ اس کی بہت عزت کرتے۔ چند ہی دنوں میں یہ نوجوان سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد یہ مسجد نبوی کے سین میں کھڑا تھا۔ چند شرطے آئی سے سائیڈ پر لے گئے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتا یہ نوجوان کہاں گیا۔ ہم سب لوگ بہت پریشان تھے، نہ جانے یہ نوجوان کہاں ہوگا، اسے کیوں پکڑا گیا، شاید اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ یہ تمام سوالات ہر آدمی کے ذہن میں تھے۔ ہر کوئی اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اس نوجوان کی میرے فون پر کال آئی۔ نوجوان نے بتایا وہ پاکستان سے بول رہا ہے اور وہ خیریت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح سلامت پاکستان پہنچا دیا۔ اس بات پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ محمد کریم نے بتایا، میں نے نوجوان سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا بیتی اور تم کس طرح پاکستان پہنچے؟ نوجوان کہنے لگا، یہ بات بتانے والی تو نہیں ہے، مگر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر بات پہنچتی ہے، اس لیے وہاں کوئی بھی ایسا لفظ نہ بولو جس سے اللہ اور اس کا نبی ناراض ہو۔ نوجوان کہنے لگا، جب میں ہوٹل سے مسجد نبوی جاتا تو مجھے شدید گرمی محسوس ہوتی۔ میری زبان سے ہر وقت یہی الفاظ نکلتے، مدینہ کی آب و ہوا ٹھیک نہیں، مدینہ کی آب و ہوا ٹھیک نہیں۔ شاید میرے یہ الفاظ اللہ کو ناپسند آئے۔ میرے پاس مسجد نبوی کے سین میں شرطے آئے، انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ایئرپورٹ پر چھوڑ دیا۔ میں ان سے پوچھتا رہا مجھ سے کیا جرم ہوا، لیکن وہ خاموش بیٹھے رہے۔ پھر ان میں سے ایک عربی میں بولا، مگر میں عربی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے مجھے پاکستان کی ایئر لائن میں بٹھا دیا اور میں پاکستان پہنچ گیا۔ مجھے معلوم نہیں انہوں نے مجھے کیوں پکڑا اور وہ کون تھے جنہوں نے چند گھنٹوں میں مجھے پاکستان پہنچا دیا۔ میری بات ان تک کیسے پہنچی کہ مدینہ کی آب و ہوا ٹھیک نہیں؟ یہ تمام باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی ہیں۔